أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اور اس کا ہمارے حق میں حجت بنا دے، آمین۔ آج ہمارا لیسن ہم جو ہے سورہ التکویر کی تفسیر دیکھ رہے ہیں، ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ہم نے ایک پارٹ کر چکے ہیں۔ سورہ تکویر جو ہے اس کو دو یعنی مکی صورت ہے اور دو حصوں میں تقسیم ہے۔ 1 سے 14 تک جو آیتیں ہیں وہ آخرت سے ڈیل کر رہی ہیں، یعنی کہ قیامت کے دن کا پہلا مرحلہ، پھر قیامت کے دن کے دوسرا مرحلہ، اور اس کے اختتام پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے جو سب سے مشکل چیز تھی کہ عالمت نفس میں حضرت کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، سب جان لیں گے کہ جو انہوں نے حاضر کیا۔ یہ اس کا ایک حصہ تھا 1 to 14 آیت۔ اب جو ہم آیت نمبر 15 سے آنورڈ دیکھیں گے، اس میں رسالت کو ڈیل کیا گیا ہے۔ جو عقیدہ ہم جانتے ہیں نا کہ جو مکی صورتیں ہیں اس میں 3 جو ٹیچنگز پہ بات ہوتی تھی، 3 چیزوں پہ: توحید یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا، رسالت جس میں انبیاء کے قصے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی قرآن کا ذکر ہوتا تھا، اور تھرڈ تھنگ آخرت۔ تو یہ پورا مکی جو ٹیچنگ تھی وہ انہی 3 چیزوں کے گرد گھومتی تھی۔ تو یہاں پہ 2 ٹاپکس ہیں، پہلے میں آخرت آ گیا اور دوسرے میں رسالت۔ اس میں ہم جب دیکھیں گے اس میں اس بات پہ کانسیپٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیڈیٹی کہ وہ ایز اے میسنجر وہ بھی بالکل ویلڈ ہے، اور یہ میسج خود بھی ٹروتھ ہے، 100% ٹروتھ ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ یہاں پہ قسم سے بات کہی گئی ہے، فلا اقسم بالخنس، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی۔ تو یہاں پہ جو ہے قسم کھائی جا رہی ہے۔ قسم کا بات جو ہے آگے کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قسم کب کھائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو قسم قرآن میں کھاتے ہیں اس میں کیا مقصد ہوتا ہے، کیا فنکشن ہوتے ہیں اس کے، کیونکہ ہم نے 30ویں پارے میں ہم بہت ساری صورتیں دیکھیں گے جس میں قسم کا ذکر ہے۔ قسم سے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز بھی بہت اہم ہے، کوئی بڑی چیز ہے، کوئی اہم چیز ہے، اور اس کے بعد جس چیز پہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یعنی کہ جب یعنی کہ اس کا مطلب ہے جو آگے آنے والی چیز ہے جس چیز پہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں گے ہم کس پہ یہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، مگر قسم جس چیز کی کھائی جاتی ہے وہ خود بھی اہم ہوتی ہے، اور جو آگے بات آنے والی ہے وہ اٹینشن کے لیے اللہ تعالیٰ قسم ہم نظر آتی ہے قرآن میں جو نظر آتی ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں؟ بالخنس الجوار الکنس، پیچھے ہٹنے والے، الجوار چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ستاروں کی۔ تو اصل میں یہ جو قسم ہے سٹارز کا یعنی کہ ذکر ہے، اس میں ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں اس کے جس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا قیامت کے دن کا، اور اس کے آخر میں اعمال کا ذکر تھا کہ ان کو حاضر کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم جو اب حصہ جا رہا ہے وہ اعمال یعنی ایکشن سے عقیدے کی طرف اب ہم جا رہے ہیں۔ یعنی ایکشن کو جو حاضر کیا جائے گا مگر اس کے پیچھے امپورٹنٹ ہے کہ عقیدہ بلیف کیسا ہے، کیونکہ جو ایکشنز ہوتے ہیں نا عمل، اس کی جڑ عقیدہ ہوتی ہے۔ یعنی جتنا ایمان عقیدہ اسٹرانگ ہوتا ہے اتنا پھر عمل اور اسلام مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایمان جتنا عقیدہ اسٹرانگ ہوگا وہ، اور اتنا زیادہ ہمارے ایکشنز اچھے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اب جو ہمیں یہ سٹارز کی قسم کھائی گئی ہے، یہ ان سے مراد سٹارز کیسے پتہ چلا؟ اب یعنی علماء سے تفاسیر سے پتہ چلا کہ اس سے مراد سٹارز ہے، اور یہاں پہ نام نہیں لیا گیا سٹارز کا، کہیں نجم نہیں کہا گیا، لیکن صرف صفات، اس کی 3 صفات مینشن ہوئی ہیں، اور علماء کا یہی وہ ہے کہ یہ سٹارز اس سے مراد ہے۔ تو خنس پہلی اس کی صفت ہے کہ جو ستاروں کی کہ جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، چھپ جانے والے، پھر الجوار آگے سیدھا چلنے والے، اور الکنس غائب ہو جانے والے، چھپ جانے والے۔ تو یہ تینوں سے سٹارز مراد ہے، یعنی کہ اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سٹارز کبھی اپیئر ہوتے ہیں کبھی ڈس اپیئر۔ آپ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں نا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، اور ٹوئنکل وہ کیسا ٹوئنکل کرتے ہیں، تو کبھی نظر آتے ہیں کبھی ایک دم غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے عرب کے لیے تو سٹارز ایک چھوٹی ٹمٹماٹی سی چیز تھی صحرا کے عرب کے لیے، لیکن آج جو ہے ہم کو پتہ چلا انسان کو سائنس سے کہ کتنی بڑی مخلوق ہے یہ،
کتنی دور ہیں ہم سے اور کتنے ہیوج ہیں, اور کس طرح آربٹس میں یہ بھی سوئم کر رہے ہیں, اور پھر بلیک ہولز بن جاتے ہیں. نہیں, آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے سٹارز, جو کہ اس وقت تو چھوٹی چیز ہی نظر آتی تھی, لیکن ابھی سائنس بھی بتاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی مخلوق ہے. تو جو اتنی بڑی مخلوق بنانے والا رب ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا. اچھا, سٹارز کی قسم, اور اس کے بعد آگے دیکھیں گے ہم کہ آگے کس چیز کی قسم, یعنی جو آگے دن اور رات کی بھی قسم کھائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کیوں کھا رہے ہیں اپنی کتنی بڑی, ایک تو بڑی کریشنز پہ کھا رہے ہیں, یعنی یہاں پہ سٹارز, آگے دن اور رات, ان پہ اپنا کنٹرول بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک اور چیز تھا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے, جو کافر تھے نا, یہ اپنا سورس آف انفارمیشن لیتے تھے جنوں سے, اور یعنی وہ قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں. سٹار, آج بھی کفار کے عقیدے جو ہیں جو شگون لیتے ہیں, سٹارز کی چالیں معلوم کرتے ہیں کہ سٹارز کیسے, اسٹرالوجی یا ہاروسکوپ سب سٹارز سے دیکھتے ہیں. تو اس سے جو ہے, جبکہ اصل میں اس کا کوئی سمجھے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے, ان چیزوں کو اس میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ شوٹنگ سٹارز جو ہیں کئی لوگ سمجھتے ہیں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, جبکہ یہ قرآن بتاتا ہے کہ شہاب ثاقب جو ہوتے ہیں, یعنی کہ جو یہ شوٹنگ ہوتی ہے سٹار, یہ ایکچولی جب جن خبر لانے کے اوپر کوشش کرتے ہیں تو جب سٹارز ان پہ شوٹ کیے جاتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ دوسری صورت میں اس کی تفصیل دیکھیں گے. مگر اس کا جو آگے جواب قسم آئے گی ان سٹارز کی, یعنی جو پوری صفات بتائیں, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آگے اہم بات ہے, اور جواب قسم کیا ہے, قرآن کا ذکر آنے والا ہے, قرآن پہ کھائی گئی ہیں. اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ دیکھتے ہیں کہ سٹارز کے اور بھی قرآن میں جگہ پہ سٹارز کی قسم اور قرآن کا ساتھ ساتھ ملتا ہے, اور اللہ عالم اس میں کیا وہ ہے. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت یعنی جو اس آسمانوں پہ اتنا زبردست سیکیورٹی رکھی ہوئی تھی, جب قرآن آ رہا تھا تو وہ مطلب وہ سٹارز پہ جو اس جگہ پہ بس سمائی ذات البروج میں بھی ہم دیکھتے ہیں, تو جو سٹارز ہیں وہاں پہ ان کی سیکیورٹی کے بالکل انتظام ہوتا تھا کہ کوئی قرآن کو کی سنگن نہ لے لینا, قرآن بالکل محفوظ پہنچے. تو اس میں سٹارز بھی اس کے سمجھو سیکیورٹی کی ایک جگہ تھے اس میں. تو دوسرا ہم قرآن میں اور جگہ پہ بھی دیکھتے ہیں, وہاں پہ بھی قسمیں جب سٹارز کی کھائی گئی ہیں آگے قرآن کا ذکر ہے, جیسے کہ سورہ واقعہ میں آتا ہے, لا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم. تو اس میں بھی بمواقع النجوم یعنی کہ ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا بہت بڑی قسم ہے یہ, اور قرآن کے اوپر قسم کھائی گئی. اس کے بعد جب ہم سورہ نجم شروع کرتے ہیں, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, اور اس میں بھی آگے قرآن کا ہی ذکر ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا, اللہ یہ صرف وہی ہے جو اللہ نے اس کو بھیجی ہے. تو اس میں بھی ون نجمی یعنی سٹار کی قسم کھا کے, اور اس کے بعد اسی بارے میں ذکر ہے جبریل علیہ السلام کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور قرآن کے بارے میں. تو وہاں پہ بھی یہی چیز ملتی ہے. پھر سورہ طارق میں بھی دیکھتے ہیں ہم, سورہ طارق میں بھی شروع میں تو نہیں آتا لیکن آخر میں آتا ہے انہ لقول فصل, قرآن کا ذکر ملتا ہے. تو یہ اس میں ہم آگے دیکھیں گے. اب آگے چلتے ہیں, تو یہ میسج اور میسنجر پہ یعنی رسالت کے لیے اس میں قسم کھائی نظر آتی ہے قرآن میں. دو یہ قسم کھانے کے بعد آیت نمبر 17 اور 18 دیکھتے ہیں, واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس, اور رات کی قسم یعنی اور قسم رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے, والصبح اذا تنفس, اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. تنفس ہم جب سائنس اردو میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ جو ریسپریٹری سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے اسی طرح کا نظام تنفس کا نام یوز ہوتا ہے. تو یہ قسم کس کی کھائی جائے گی, جب رات رخصت ہوتی ہے یعنی اندھیرا ہوتا ہے, اور جب صبح سانس لیتی ہے یعنی کہ جب صبح نمودار ہوتی ہے. تو دیکھیں صبح جو ہے وہ روشن زندگی کی علامت ہے نا, جب رات رخصت ہونے لگتی ہے صبح آتی ہے. تو اس کا اشارہ ایک طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی طرف بھی جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب آمد کا یعنی ایک نئی صبح ہے, نیا دور ہے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے تھے آلموسٹ 600 سال پہلے, اور اس دوران کوئی مطلب پھر نبی اس طرح نہیں آیا تھا کوئی. تو اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو ہدایت کا سورج طلوع ہوتا ہے. اب ہدایت کلیئر ہو کے سب کے سامنے آ گئی, اب جو ہے وہ ہر چیز روشن ہو رہی ہے, ہر تھنگ کلیئر ہو رہی ہے. تو یہ سورج کون سی چیز ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹیچنگز آئے ہیں, ان کی جو ہدایت وہ ہے. اور آج بھی جو اندھیرے ہیں,
اندھیروں کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی وحی ہے یعنی قرآن ہے، اسی سے روشنی آج بھی ہوگی ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں اور ہر جگہ. تو یہاں پہ ایک طریقے سے ان قسموں سے ذکر رسالت کی طرف جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وہی کا ہی ذکر ہے. اس پہ ہی ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں. آیت جو جواب قسم آ گیا آیت نمبر 19 میں، جس طرح ہم نے شروع میں دیکھا تھا جہاں پہ شروع ہوا تھا سورۃ تکویر، وہاں پہ پہلی 13 آیتیں جو تھی ان میں تھا جب یہ ہوگا، جب ایسا، جب پورا جو قیامت کے حوالے تھے، جب جب جب، اذا 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 کر کے آیتیں تھی. اور 14 نمبر کے آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کنکلوژن دیا تھا کہ کیا ہوگا، علمت نفس ما احضرت، تب یہ ہوگا، یعنی جب 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 and then what، تو then لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اسی طرح یہ سیکنڈ پارٹ بھی جو شروع ہو رہا ہے سورۃ تکویر کا، یعنی آیت نمبر 15 سے، اس میں بھی 4 قسم کھا کے 15 16 17 18 اب جواب قسم آتا ہے کہ کیا جواب قسم ہے، انہ لقول رسول کریم. اب یہ قرآن کا ذکر آ گیا کہ بے شک وہ قرآن یقیناً قول ہے ایک پیغمبر، میسنجر کریم معزز کا. تو یہاں پہ جواب قسم قرآن کے ہی آ گیا. تو یعنی کہ اس سے اللہ تعالیٰ یہ اندازہ ہے کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سب کچھ ہو رہا ہے نا، سٹارز بھی آ رہے ہیں، دن اور رات بھی آ رہے ہیں، بہت بڑی بڑی چینجز ہیں جو زمین پہ ہو رہی ہیں. تو جو رب یہ تبدیلیاں کر سکتا ہے وہ انسانوں کے لیے وہی بیچنے کا بھی انتظام کر سکتا ہے. یہ جو پورا گردش نظام ہے نا، یہ انسان کو وہی کی نزول پہ ایمان لانے کو مجبور کرتا ہے کہ دیکھو جب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو وہی کیوں نہیں نازل کر سکتا. تو یہاں ہم عقیدہ رسالت کی بات کر رہے ہیں، وحی کی حقانیت کی بات کر رہے ہیں کہ وہی ٹروتھ ہے. دیکھیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جب بھی ہم اگر ایک قرآن ہے تو قرآن کا ایک خود اس کی سچائی ہے کہ قرآن خود ٹروتھ ہے، اور اس کے بعد کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بعد اس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لوگوں کو بتایا سب کے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں سے آیا، تو ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے حضرت جبریل آتے تھے. یعنی مینز آف ڈیلیوری بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، یعنی میسج جو رسالہ ہے کلام اللہ ہے خود امپورٹنٹ، پھر جو اس کے موڈ آف ڈیلیوری یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ان کا میسنجر کا، یعنی کہ حضرت جبریل کا میسنجر ہونا، ڈیلیور کرنا وہ امپورٹنٹ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری طرف ڈیلیور کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک رسول وہ بھی امپورٹنٹ. تو یہ 3 چیزوں کی ہم دیکھیں گے اس میں کس طرح بات ہوگی. ایک تو ہم نے سورہ عباسہ جو دیکھی تھی پچھلی سورت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی انٹیگریٹی کا ذکر تھا کہ یعنی کہ ریولیشن کتنا کس طرح ہے، فی صحف مکرمہ ایسی جگہوں پہ ہے، مرفوعۃ مطہرہ، یعنی اس کے ذکر تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے سورس کو ڈیفینڈ کیا تھا، میسج کو ڈیفینڈ کیا تھا، کیونکہ میسج کو یعنی قرآن کو ڈیفینڈ کیا تھا کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے اور بہت اونچی جگہوں پہ ہے اور بہت ہی پروٹیکٹڈ ہے، اس طرح کا ذکر تھا. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے بقیہ 2 چیزوں کو ڈیفینڈ کیا جائے گا، ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک میسنجر یعنی کہ جو موڈ آف ڈیلیوری ہے. کیونکہ دیکھیں اگر میسج اور میسنجر اس کو کیوں ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ قرآن کے بارے میں ڈیفینڈ اللہ تعالیٰ ڈیفینڈ کر رہے ہیں میسنجرز کے بارے میں، کیونکہ جو اگر ان چیزوں پہ ڈاؤٹ ہو جائے کہ ہم میسج میں کوئی خرابی تھی یا میسنجر میں خدا نخواستہ، تو پھر تو انسان کو اگر ڈاؤٹ ہو جائے تو پھر تو ایمان ہی نہیں رہے گا نا، کچھ پھر عمل ہی نہیں کرے گا انسان، جب ہوگا کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں. تو اسی لیے اس کو کلیئر کرنا بالکل ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یہ لقول رسول کریم میسنجر کا قول ہے نوبل معزز. اچھا اس میں نا جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، کیسے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب اس میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو بہت لوگوں نے سنا، ڈائریکٹ کتنے لوگوں نے، کتنے صحابہ نے سنا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے سنا؟ تو شیطان ایسے خیالات ڈالتا تھا، اور ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہوگا، لیکن شیطان اس سے بھی ایسے خیالات ڈالتا تھا کہ کون لایا، کیا کبھی ملاقات ہوئی، کیا اس نے کچھ بتانا مس تو نہیں کر دیا. اور پھر مکہ والے اس طرح کہتے تھے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ مکہ والے ایسی باتیں بناتے تھے کہ فلاں یہودی عیسائی سے سیکھ لیا ہوگا، یا کوئی اجمی سکھاتا ہے، فلاں سے پڑھ لیا، خود بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، شاعر، جادوگر، نعوذ باللہ کیا کیا نہیں کہتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں ڈاؤٹ ڈالتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا، پتہ نہیں کس سے سنا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم، یہ میسنجر جو معزز میسنجر ہے اس کا قول ہے. اچھا ایک چیز امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ کلام نہیں کہا گیا، قول کہا گیا.
قول ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کا کلام نہیں ہو، یعنی ہم کسی کی کہی ہوئی بات کسی کو بتائیں کہ یہ کہہ رہا تھا، تو جیسے انورٹیڈ کاماز میں لکھا ہوتا ہے نا کوئی چیز، تو کسی کی بات کو اس طرح بتانا، وہ قول ہو سکتا ہے. اور کلام کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا ہوتا ہے، اون. جیسے سورہ توبہ میں قرآن کو کلام اللہ کہا گیا ہے، تو یہاں پہ یہ کہا ہے کہ کلام وہ ہوتا ہے جو انسان اون کرتا ہے، جو ڈائریکٹلی سورس سے آ رہا ہے، یعنی ایز اٹ از، وہ کلام اللہ کا کلام. اور قول کا مطلب یعنی انہوں نے اس کو ڈیلیور کرنے کا کام کیا ہے، یعنی کہ کلام اللہ کا تھا، حضرت جبریل نے خالی ڈیلیور کیا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ الفاظ کلام جبریل نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کلام. اور تبھی یہاں پہ کلام یوز نہیں ہوا، قول استعمال ہوا ہے. اور قول جو ہے رسول کا ہے. رسول کا لفظ نا میسنجر کے میننگز ہوتا ہے. زیادہ تر ہم رسول دیکھتے ہیں پیغمبروں کے لیے آتا ہے، مطلب جو ہم وہ بھی اصل میں میسنجر ہی تھے. تو پروفٹس کے لیے تو آتا ہے کیونکہ وہ بھی میسنجر تھے، مگر جو فرشتے ہیں ان کے لیے بھی رسول آتا ہے قرآن میں، کیونکہ وہ بھی میسنجر ہوتے تھے، وہ بھی میسج لے کے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا میسج لے کے آتے تھے. اب یہاں پہ یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ معزز ہیں، آنریبل ہیں، اور ان کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میسنجر کا دیکھیں کام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، میسج ڈلیور کرنا. اور وہ بہت پریسائز ہیں، بہت ہی، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو مینز آف ڈلیوری یعنی کہ حضرت جبریل کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے قرآن آیا. اور پھر آگے دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا جائے گا کہ وہ بہت ہی معزز بھی ہیں، ذی قوت، اور قوت والے ہیں. ان کی اب کوالٹی بتانے، پہلی بات بتائی ان کی کہ کریم ہے، معزز ہیں، بہت آنریبل ہیں. پھر کہا ذی قوت ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے، قوت والے ہیں. اچھا، قوت والے ہیں. سورہ نجم میں بھی ذکر آیا تھا، جہاں پہ سورہ نجم کے آیت نمبر 4-5 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. یعنی میں صرف مفہوم رکھ رہی ہوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ الا وحی یوحی وحی ہے، جو وحی کی جاتی ہے اور سکھاتا ہے اسے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے کون؟ شدید القویٰ، بہت قوت والا. تو جو یعنی اس کا مطلب کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام ہے خود بہت مائٹی، طاقتور ہے، ان سے کوئی کچھ سٹیل نہیں کر سکتے، یعنی وہ بہت طاقت والے. اور باقی جو فرشتے تھے ان میں جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام اپنی غیر معمولی طاقتوں کے اعتبار سے بہت ممتاز ہے، یعنی بہت ان کی مائٹ کا ذکر ہے یہاں پہ کہ وہ خود بہت طاقتور ہیں. دوسرا، عند ذی العرش مکین، رہتے کہاں ان کی ریزیڈنس بتائیے کہ عرش کے نزدیک، یعنی عرش والے کے. اللہ تعالیٰ ذی العرش ہے نا، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوتا ہے، تو ذی العرش جو ہے اس کے قریب ہے. اور مکین، اور بلند مرتبہ ہے. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب وہ ریزیڈنس ہے ان کی بہت اوپر، اور مکین بلند مرتبہ ہے، یعنی کہ ان کی بہت ہی اسٹیبلشڈ ہے. ان کا سمبل آف اسٹیٹس بتایا جا رہا ہے کہ اتنی اونچے نیبرہڈ میں رہ رہے ہیں، اللہ کے قریب رہ رہے ہیں وہ، اور وہاں پہ رائٹ بائی عرش، یعنی کہ عرش والے کے قریب رہ رہے ہیں، اور بہت ہی وہاں پہ ان کو ایک ان کا مقام ہے، بلند مرتبہ ہے. تو یہ ان کی ایک اور کوالٹی بتا دی کہ وہاں پہ بلند مرتبہ ہے. مطاعن، اطاعت کیا جاتا ہے. مطاعن، اطاعت کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ جو باقی فرشتے ہیں نا ان کے ہیڈ ہیں، وہ سارے فرشتے ان کے انڈر کام کرتے ہیں، اور ان کو وہاں پہ فالو کیا جاتا ہے. ہی از فالوڈ، یعنی کہ وہاں پہ فالو کیا جاتا ہے، ان کا کہاں مانا جاتا ہے. سارے فرشتے ان کی کہاں مانتے ہیں، اوبے کرتے ہیں ان کو خوشی سے. تو پھر ثم امین، یعنی کہ اطاعت کیا جاتا ہے وہاں پہ. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ امین، امانت دار بھی ہے، کیونکہ امانت دار ہونا، ٹرسٹ وردی ہونا، یہ بھی بہت ہی ضروری ایک ان کی وہ ہے کہ وہ ایز اٹ از اس کو پہنچاتے ہیں، کہ جو ان کی امانت دی گئی اللہ تعالیٰ نے دی تو ایز اٹ از اس کو پہنچایا گیا. تو یہاں پہ اس کا پورا، جیسے دنیا میں بھی نہیں کوئی چیز، کوئی اہم ڈاکیومنٹ ٹیکنالوجی کو پہنچانا ہوتا ہے اور کوئی بڑے اس پہ، تو ہائی رینک آفیسرز کے ساتھ، ان کو پروٹوکول کے ساتھ پوری بختر بند گاڑیوں میں لے کے جاتے ہیں، یعنی فل سیکیورٹی کے ساتھ. کوئی اس طرح کی کوئی خاص چیز ہو اس کو ڈیلیور کرنا، دنیا میں بھی بہت زیادہ اس کو ٹیک کیئر کیا جاتا ہے کہ اس طرح. تو یہ تو اللہ کا کلام تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت سخت سیکیورٹی کے ساتھ آیا، بہت ہی طاقت، یعنی کہ ہائی رینک آفیسر بھیجا گیا اس کے لیے. اور اب اگلی آیت نمبر 21 تک حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر تھا، یعنی کہ جو موڈ آف ڈیلیوری تھی اس کے بارے میں. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ساتھی تمہارا کوئی مجنون. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بات شروع ہو گئی
کہ تمہارے جو صاحب ہیں نا وہ مجنون نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ گواہی پیش کر رہے ہیں کہ وہ مجنون نہیں. یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا جا سکتا تھا, یا رسول اللہ یا نبی نہیں کہا گیا, بلکہ کہا گیا تمہارے صاحب. اور صاحب کیا ہوتا ہے؟ کمپینین, یعنی کہ کوئی آپ کو کسی جگہ پہ, اسپیس پہ اور ٹائم میں آپ کے ساتھ ہو, وہ یعنی کوئی آپ کے قریب ہو. کلوزنس کے معنی میں آتا ہے کہ آپ کے قریب ہو, آپ کی جگہ پہ, پلیس اور اسپیس میں قریب ہو اور ٹائم میں بھی قریب ہو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ وما صاحبکم, دیکھو تمہارا صاحب جو ہے وہ کوئی مجنون تو نہیں ہے. اور دیکھیں یہی دو طریقے ہوتے ہیں کسی کو جاننے کے لیے, کلوزنس, کسی کے قریب رہنا, اور نمبر 2 کسی سے زیادہ عرصے کا تعلق رہنا. اب مسجد میں کئی لوگوں کو انسان جانتا ہے کافی عرصے سے, لیکن واقعی انہیں نہیں جانتا ہے. ہو سکتا ہے گھر میں بالکل ڈفرینٹ ہو, لیکن اگر کوئی آپ کے ہمسائے میں ہو, آپ ان کے پلنا بڑھنا معاملہ دیکھا ہو, تو پھر آپ پھر صاحب ہوا, پھر آپ اس کو زیادہ جانتے ہیں. تو نبی سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان رہے, فزیکلی کلوز رہے, تم جانتے ہو وہ کیسے تھے, کہاں رہتے تھے, اور کافی عرصے سے تمہارے ساتھ ہیں. تم آلریڈی جانتے ہو کہ مجنون نہیں ہے, انسین نہیں ہے. مجنون کا لفظ 2 چیزوں سے ہوتا ہے. جس روٹ ورڈ سے ہے یہ ہے جیم نون نون, جنہ سے, اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کور کرنا. تو یہاں پہ ایک مجنون کا مطلب یہ کہ نبی یعنی کہ جنون نہیں ہے ان کو, کوئی میڈنس نہیں ہے. جنون کا کہتے ہیں کہ جب انسان انسین ہو اور آپ کے انٹلیکٹ پہ کوئی چیز چھا جائے اور آپ کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے, جیسے جنون, مجنون. اور تو اس سے یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یعنی کہ کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے, اور دوسرا کسی جن سے بھی پزز نہیں ہوئے. جن نون نون روٹ ورڈ سے جن نکلتا ہے نا, تو مجنون کے 2 معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو آپ جن سے کوئی پزز ہو جائے, یا پھر کسی کا دماغ کا پرابلم ہو جائے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ کسی جن کا اثر تھا, اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معلومات کسی جن سے حاصل کرتے تھے, یا جن سے ایسا کوئی چکر ہی نہیں تھا. اور کوئی بالکل ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اسے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کو, بالافق المبین, آسمان کے کنارے پہ کھلے. تو یہاں پہ اب اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ان طرح کی باتیں بھی بناتے تھے نا کہ کب دیکھا جبریل کو. اچھا, تو اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ ہاں انہوں نے دیکھا تھا ان کو. اور یہی بات سورہ نجم میں بھی بہت ڈیٹیلز ہے جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کی. اور حضرت عائشہ کی حدیث ملتی ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار حضرت جبریل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا ہے, اور وہ کس طرح ان کے 600 پر تھے, اور جو بھی ان کے بارے میں اس حدیث میں ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ان کو اصل حالت میں دیکھا تھا. تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ ہاں جی دیکھا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح. اور اگلی بات, وما ہوا علی الغیب بضنین, اور نہیں وہ غیب پہ ہرگز بخیل. تو یہاں پہ بھی کہہ دیا کہ اس پہ یعنی غیب پہ, یعنی کہ الغیب کا مطلب قرآن بتانے پہ. حضرت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ قرآن کو بیان کرنے میں بالکل بھی بخیل نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل. کیونکہ اس بات کی ریجیکشن ہے اس آیت میں کہ پتہ نہیں پورا پہنچایا کہ نہیں, پتہ نہیں کچھ رہ نہ گیا. اور نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے والے نہیں تھے, سب کچھ ایز اٹ از پہنچایا ہے. اور حجت الوداع تھا, اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ گواہ رہنا کہ میں نے پہنچا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ بذات خود پہنچایا, بلکہ امت کو بھی یہ کہا کہ تمہیں بھی پہنچانا ہے آگے. بلغوا انی ولو آیہ, کہ مجھ سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بخل نہیں کیا, جو ملا سب دے دیا. اب وہ مال تھا وہ بھی سب دے دیا, جو علم تھا وہ بھی سب دے دیا. تو انہوں نے کوئی اس میں کوئی قرآن کو بتانے میں کوئی کمی نہیں کی, اس کو کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے. تو یہ بھی اس کی اسی کو اور وہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہوا بقول شیطان الرجیم, اور نہیں ہے وہ قول شیطان مردود کا. یہ بھی کلیئر بات ہے کہ شیطان مردود کا ناٹ ایٹ آل, ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان کا یہ قول ہو, کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو بہت زبردست پروٹوکول تھا, اور سیکیورٹی اتنی ٹائٹ تھی, کرفیو لگ گیا تھا آسمان پہ, سخت بہرا, جنوں کا اوپر جانا ممنوع تھا. تو اس میں کوئی امپیورٹی ہے ہی نہیں, اس میں ہر چیز پیور ہے. اس میں شیطان کے بھی کوئی قول نہیں, کوئی بات نہیں, صرف اللہ تعالیٰ نے اس کی پروٹیکشن کا ذمہ خود لیا ہوا. تو یہاں پہ ہم نے جو ابھی تک آیتیں دیکھی, آیت نمبر 15 سے 25 تک 10 آیتوں میں پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر, یعنی سٹارز کے قسم کھانے کو حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر کہ موڈ آف ڈیلیوری بھی بالکل 100% ٹرو ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیت نمبر 22 سے 25 تک,
کہ ان کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھا، بالکل انہوں نے صحیح میسج پہنچایا، انہوں نے واقعی حضرت جبریل کو دیکھا تھا، اور وہ نہ انہوں نے قرآن پہنچانے میں کوئی کمی بھی نہیں کی، ایز اٹ از پہنچایا، اور اس میں کوئی امپیورٹی ہے ہی نہیں تھی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، قرآن کی قدر و قیمت، اس کے اہتمام کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جبریل علیہ السلام کی بھی گواہی دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی سنت تھی جس کے لیے زندگی لگا دی، کیا تھی وہ؟ اس کلام کو آگے پہنچانا. اور ہم پانی بیٹھ کے رائٹ ہینڈ سے پینے کو سنت سمجھ کے ہم مطمئن رہتے ہیں، جبکہ اصل چیز جو ہے کلام کو پھیلانا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی لگائی، اس پہ بھی ہمارا وہ ہونا چاہیے. تو یہاں پہ قرآن کی قدر و قیمت کا ذکر کر کے اب اللہ تعالیٰ ہماری طرف آ کے ہم سے پوچھتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر کدھر تم جا رہے ہو؟ یعنی ایک دم سے وہ بتانے کے بعد where are you heading، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ دیکھیں دو ہی راستے ہیں، یا تو ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، ایک راستہ جہنم کی طرف، دو ہی آپشنز ہیں بعد میں. تو تم کدھر جا رہے ہو؟ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کلام کو چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا. آپ یہ دیکھیں پوری سورت دیکھی، ابھی ہم نے سورۃ تکویر دیکھی ہے نا، اس میں شروع میں قیامت کے دن کا منظر ہے، کس دنیا کیسے ہو جائے گی، اور اب قرآن کا ذکر ہے. تو یہ سب سن کے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے تمہارا کیا خیال ہے، کہاں جا رہے ہو، کیا پلان ہے، کیا تم بدلنا چاہتے ہو کہ بدلو گے، یا کہاں جا رہے ہو تم، سوچو. تو یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کا اس میں شکوہ بھی ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں بچانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنا اوتھینٹک، اتنا سیکیور، نوبل، پرائس لیس انفارمیشن قرآن کی شکل میں دی جو تم ہی بچانا چاہتے ہیں انسانوں کو الٹیمیٹ ڈسٹرکشن سے. اللہ تو غنی ہے، تم شرک کرو، کفر کرو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار بلاتا ہے کہ میرے بندے کدھر جا رہا ہے، میں نے تیری نجات کے لیے اس کلام کو اتارا تاکہ تو آخرت میں اور دنیا کی زندگی بھی سکون سے گزارے. اور کیسے آپ دیکھیں کب سے پروٹیکٹڈ ہے اور ہمارے ہاتھ میں، پھر بھی ہم کہیں جا رہے ہیں. تو اتنے سے اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ تو ماؤں سے زیادہ خیر خواہ ہے نا. اللہ ہمیں نہیں بھولتا، ہم بھول جاتے ہیں. اللہ نے دروازے بند نہیں کی، ہم راستے بدل لیتے ہیں، کہ ہم اللہ کی طرف جانے والے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کلام کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کلام کیا ہے؟ اللہ سے تو جوڑتا ہے، قرآن ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کس کے پاس جاؤ گے، کہاں پناہ پاؤ گے؟ اور ہم جو ہے اللہ کی پکار سنتے نہیں، اپنے دنیا میں مگن کچن، بچے، جابس، دنیا دنیا دنیا. تو تبھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اتنے سال زندگی یہ گزار دی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہا ہے، اپنا نام لے کے سوچیں کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو، کدھر بزی رہتے ہو، مجھ سے دور رہتے ہو. میں نے اتنا اہتمام کیا، تم تک اپنا کلام پہنچایا، تم دنیا کی بے وفا چیزوں میں گم ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاں ہم تو بے وفا ہیں لیکن آپ تو پاک ہیں، ہمیں اپنا بنا لیں، دور نہ جانے دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. اب قرآن کا ذکر آ گیا کہ نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. تو اب یہ قرآن کا کہہ دیا کہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالمین، سب کے لیے ذکر ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے. عالمین جو لفظ ہے جہان والوں کے لیے، یہ عالمینہ جو ہے لفظ قرآن میں جب نظر آتا ہے یہ قوموں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس میں ذل عقل، جو عقل والا کریچرز اللہ نے بنایا ہے نا، کریچرز آف انٹلیکٹ، یعنی کہ انسان، جن، فرشتے، تینوں اس میں آ جاتا ہے. لیکن پرائمریلی یا اسپیسیفکلی ابھی انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ سارے انسانوں کے لیے، سب جنوں کے لیے بھی، سارے انسانوں اور جنوں کے لیے یہ ذکر ہے، تذکیر ہے. اب اصل میں بھی تھا نا کلا انہا تذکرہ، پاورفل ریمائنڈر ہے. تذکیر کسے کہتے ہیں؟ جو دل کو پگلانے والی نصیحت ہے. تو یہ سب کے لیے ہے. اس میسج کو جو ہے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم جہاں بھی جانا چاہتے ہیں اگر ہم نہیں لیں گے تو اور لوگ لے لیں گے. یہ تو سب کے لیے، یہ تو اس کا بہت بڑا سکوپ ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے یہ کہ وہ سیدھا چلے. یعنی ہے تو یہ تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے قرآن نصیحت ہے. مگر فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ جو خود سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہے، جو خود سیدھا چلنا چاہے. قرآن کو وہ تھامے رہیں گے جو حق پہ جم جائے. جیسے دیکھیں قرآن جی پی ایس ہے گائیڈنس کے لیے. تو کس کے لیے؟ جو خود منزل تک پہنچنا چاہے گا، جو اللہ سے تعلق بنانا چاہے گا، تو پھر تو یہ ہدایت جی پی ایس بن جاتی ہے، ہدی للمتقین ہے. جو بھی بچنا چاہے گا اس کے لیے یہ بہترین گائیڈنس ہے.
سورہ عبسہ میں بھی آتا نا فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. تو یہ تو سب کے لیے، مگر جو چاہے گا وہ کرے گا نا حاصل. تو یہ اوپن انویٹیشن ہے کہ اب تم پہ منحصر ہے، تم میں سے جو بھلائی سمیٹنا چاہے لے لے. یہ تو سب کے لیے، جو بھی سیدھا رہنا چاہتا ہے، جو بھی سیدھے راستے پہ چل کے جنت تک جانا چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے بالکل بہترین ذکر ہے. اور مگر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ ہی جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ کسی کے چاہنے سے ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یعنی انسان جو ہے ایک تو صرف میسج پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو لا سکتا ہے، نہ کسی کا دل پلٹ سکتا ہے. اللہ کی توفیق سے ہی انسان ہدایت پاتا ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری، انسان کا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے پہ منحصر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر اللہ ہی نہیں چاہتا تو پھر ہم کیا کریں گے کہ کس طرح ٹھیک ہو. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا توفیق، اللہ آگے راستہ آسان کرتا ہے. اپنا پارٹ آپ پلے کرو، ہم اپنا پارٹ پلے کریں گے. کانکریٹ انٹینشن ہو پہلے انسان، اور اپنا حصہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ آگے کے سٹیپس آسان کر دیتا ہے. کچھ لوگ اس میں دیکھیں دو چیز ہوتی ہے نا، کچھ لوگ جو ہے اپنی کامیابیوں کو اون کر لیتے ہیں، خود کریڈٹ لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور کچھ لوگ خود کچھ بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں جی جب اللہ چاہے گا تو ہم بھی نیک ہو جائیں گے، ابھی اللہ نے ارادہ نہیں کیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ارادہ نہیں کیا، بلکہ اصل پرابلم یہ ہے کہ تم نے نہیں چاہا، اسی لیے اللہ نے آسان نہیں کیا. اگر دیکھیں ہم چاہیں گے نا، جب انسان جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سمجھے سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دیتا ہے. جو چاہتا ہے اس کے لیے اللہ وہ راستہ آسان کرتا ہے. تو اصل میں تم نے نہیں چاہتا تبھی اللہ نے آسان نہیں کیا. اور اللہ کی چاہت کب ہوتی ہے؟ جب انسان میں خود تڑپ آتی ہے. ہم چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پہ ہماری ہدایت کو چاہے، تو پھر خود انسان تڑپ آ جائے جب کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. جب وہ نماز پڑھتے ہوئے صحیح سے سیدھا راستہ مانگے اور واقعی تڑپ آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، راستے دکھا دیتا ہے، راستے آسان کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اور ہم اس کی طرف آ جائیں، لیکن انسان کی طلب بھی ہونی چاہیے. اور جو قدر نہیں کرتا، ہاں پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا. تو اسی لیے اگر ہمارے اندر طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی پیارا کلام دیا، اتنا پیارا قرآن دیا، ہم اس کو چھوڑ کے نہ جائیں کہیں دور، ہم اس کے ساتھ رہیں، مرتے دم تک اس کے ساتھ رہیں، اور یہ جو ہے ہمیں بدلنے کا سبب بنے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ہدایت کے کو ہماری جنت میں جانے کا سبب بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.